حضرات محترم، اس اعتبار سے یہ مجلس بہت ہی کارآمد، مفید اور مسرور، شادہ و فرحہ ہے کہ ایک مدت مدید کے بعد موجودہ حالات کے پیش آنے پر ہم اور آپ جڑ رہے ہیں اور ان شخصیات اور ہستیوں میں سے ایک شخصیت اور ہستی سے آج روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے جو امت مسلمہ کے حالات کے پیش نظر کرہن محسوس کر رہے ہیں اور امراض کی تشخیص کر کے علاج کی تجویز کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً ہر فرد ملت اسلامیہ کا، خواہ کسی بھی طبقے یا شعبے سے وابستہ و منسلک ہو، لیکن اس وقت اس کے دل کا درد اور دل کی آواز وہ ایک اس موضوع پر ہے جس موضوع کے تحت ہم اور آپ یہاں مجتمع ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک موقع پر یہ بات دریافت کی گئی کہ آپ آج ان باتوں کی طرف اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں کہ عملی ارتداد آ رہا ہے، فلاں کی طرف سے ایسی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، ملت اسلامیہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، آپ عقائد کو لے کر، ایمان کے تحفظ کو لے کر اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی جان مال، عزت و آبرو سے متعلق اتنی زیادہ فکر بندی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دور میں حاکمین، حکام، راجگان و نوابین کی جانب سے صرف ایک فکر رہتی تھی، ہمیں محصول، جزیہ، ٹیکس، آمدنی، پیداوار وصول کرنی ہے۔ پھر رعایا کے، عوام الناس کے عقائد کیا ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی لباس پوشاک کیا ہے، ان کے نظریے کیا ہیں، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن موجودہ دور میں مستقل طور پر اس کو ایک عظیم حیثیت دے کر اس کے مطابق کام انجام کی دیے جا رہے ہیں کہ افراد کی ذہن سازی کس طرف لے کے چلنی ہے، لوگوں کے عقائد اور نظریات، ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کی سوچ، ان کی فکر کس طرح کی ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جو ہماری اپنی ہیں۔ چونکہ یہ بات پہلے نہیں تھی، اس دور میں چل رہی ہے، اس لیے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ کے عقائد، اس کے افکار، اس کے خیالات اور اس کی عملی زندگی کو لے کر کے فکر مندی اس دور میں امت مسلمہ پر بڑھ چکی ہے۔ حضرات اہل علم، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، ان کی تاریخ اور سیرت اور حالات اور واقعات کو جب دیکھا جاتا ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پر مستقل فیض جاری کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی مسند درس پر نظر آ رہا ہے تو وہ شیخ الحدیث بن رہا ہے، شارح حدیث کہلا رہا ہے، مصنف کہلا رہا ہے، کوئی خانقاہوں کے اندر ذکر و اذکار کے تلقین کرتے ہوئے تعلق معلق قائم کرنے میں اور اخلاص کی دولت سے بہرور کرنے میں مشغول ہے، کوئی درس و تدریس کے اندر ہے، کوئی فتویٰ نویسی کے اندر ہے۔ الگ الگ طور پر وہ حضرات دین کی خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن جب کبھی ہنگامی طور پر ملت اسلامیہ پر کوئی حالات ایسے آئے جو ناگفتہ بھی رہے ہوں تو وہ حضرات اپنی مستقل 12 مہینے کی مشغولیات سے وقت نکال کر کے پیش آمدہ حالات اور واقعات کے حل کے لیے فوراً جٹ جاتے تھے۔ یہ اسی سلسلے کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں، اپنے اکابر کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ان کی سلوک اور طریقت کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کی خدمت میں گزر گئی، اور سن 47 کے ہنگامہ
کارزار کے موقع پر جب حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ملی خدمات سامنے آئیں اور مسلمانوں کے تحفظ، ان کی جان مال، عزت و آبرو کی بقا کی خاطر جو دن رات انہوں نے ایک کیے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اس وقت کا وہ عمل مجھے دے دو اور میرے زندگی بھر کے اذکار تم لے لو۔ گویا ملت اسلامیہ کی خدمت اور ان کے تحفظ کی کوشش عقائد کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، یہ ہمارا اور آپ کا سب کا فرض بنتا ہے۔ علماء کرام وہ چاہے زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہوں، لیکن جس طرح قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، قانون ہدایت ہے، احادیث نبویہ اس کی تشریح اور توضیح ہیں، علماء کرام قرآن و حدیث کے مفسر ہوا کرتے ہیں، وہ شارح حدیث ہوا کرتے ہیں، وہ تمام تر حالات سے، واقعات سے جس قدر واقف کار ہوا کرتے ہیں، اس کا مقتضی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پر جب کبھی جس طرح کے کوئی حالات اگر آ رہے ہیں تو وہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں، وہ فکر کریں اور بہتر سے بہتر حل کی تلاش کے لیے وہ جٹ جائیں۔ آج ایسا ہی موقع آیا ہے، جو حالات گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے اوپر جڑنا ہی چاہیے تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ وقت مسعود آ پہنچا ہے، اور علماء کرام اور فضلاء، ائمہ حضرات، خواص اور درد مندانہ جگر رکھنے والے حضرات وہ الحمدللہ یہاں پر جمع ہوئے اور اس فکر کو لے کر کے یہاں پر جڑے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جو اس وقت شہر کے اندر تقریباً 1 ماہ سے نقل و حرکت ہے، جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور در در جا کر کے گلی گلی کچھ میں جا کر کے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش مستقل چل رہی ہے، اس کے اعتبار سے ذات باری تعالی جل مجدہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم اس تگ و دو کو، اس جاں فشانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز حالات اللہ تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے بہتر سے بہتر فرمائے گا۔ اللہ تعالی شانہ ہمارے اور آپ کے جوڑنے کو اور یہاں پر فکر مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کی جانے والی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی اور اس کے مطابق چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔